السلام علیکم۔ میرا نام حافظ عبید الرحمٰن ہے اور میں یہاں پہ ورکشاپ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں عبدالوہاب علی، اور میں بھی یہاں پر سمر کیمپ کی آیا ہوا ہوں۔ دراصل آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد دراصل ڈیٹیل ڈسکس کرنا تھا کہ کس طرح کا گزرا ہے یہاں پہ۔ ہم لوگ بیفور کمنگ دیئر لائف گزار رہے تھے، ایک آئیڈل لیزی لائف گزار رہے تھے، کوئی شیڈیول نہیں تھا۔ یہاں پر آ کے ہمیں ایک پیٹرن بنا ہے ہمارا ٹائم کا۔ ہمیں پہلے گھر میں لگتا تھا کہ دن بہت جلدی گزر جاتا ہے، کوئی موبائل یوز کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، ہم کہتے تھے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے۔ وداؤٹ موبائل ایک اچھی اور پروڈکٹیو لائف گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ تھا جو ٹائم اٹھ جانا، اور جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ٹائم اٹھیں گے۔ فجر کی نماز کی جماعت سے بھی اکثر لیٹ ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب ذرا کافی اچھا فیل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، صبح صبح اسپورٹس کے لیے جانا، پھر اس کے بعد آگے پھر آپس میں سوشلائزنگ، پھر اس کے بعد جو انٹریکشن ہو رہا ہے اس سے بھی کافی زیادہ گرومنگ ہو وہ رہی ہے۔ 4 کلومیٹر رننگ کر کے جو اسپورٹس کمپلیکس تک گئے، وہاں پہ بھی ذرا فزیکل فٹنس کافی زیادہ۔ اور جو ہم سوئمنگ کے لیے گئے تھے وہ بھی کافی 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے بالکل کافی مشکلوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ مشکل تو نہیں تھا، کافی مزیدار تھا۔ بالکل کافی مزہ بھی آیا۔ اور وہ جو ریسکیو کی ٹریننگ ہوئی ہے، آج ریسکیو کی ٹریننگ میں کافی زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملی، سیکھنے کو ملی۔ اور جو سائیکالوجی کے بارے میں ہماری کلاسز ہو رہی ہیں وہ بھی بالکل، اسلام کو اس طرح کبھی اسٹڈی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسلام کو نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں، جس طرح نیو مسلم ایک اسٹڈی کرتا ہے لائف کو، اسی طرح بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک نئے اسپیکٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے لیے ہمیں ایسے اسلام بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، ہمیں یہاں پہ آ کے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا آسان ہے، بس ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے اور ہم کر لیں گے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ دعویٰ کا کل جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت اچھا تھا۔ فرسٹلی ہیزیٹیشن کافی زیادہ ہوئی، اس کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ بھی اسے ہماری اپنی بھی ہوئی اور دوسروں کے لیے بھی وہ بہتری کا تھا۔ کافی لوگوں نے ہمیں جوائن بھی کیا تھا اس کے بعد نماز کے لیے۔ بالکل۔ باقی آگے 4 دن ابھی ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، انشاءاللہ بیسٹ ہوگا۔ اور جیسے ہمارا ٹائم اچھا گزرے، آپ لوگوں کو بھی چاہیے جوائن کریں، آپ لوگوں کو بھی گرومنگ کا موقع ملے گا۔ بالکل جی، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ باقی آگے 4 دن اور انشاءاللہ اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ۔ دراصل یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، تو جس طرح ہم لوگ لائف گزار رہے تھے، ایک بالکل آئیڈل سی یونیورسٹی چلے گئے، یونیورسٹی سے آگے، اس کے بعد آ کے سلیپ، اس کے علاوہ اسائنمنٹس اور کچھ پروڈکٹیویٹی، فٹنس نہیں تھی۔ اگر آپ اپنی فٹنس کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اسلام کو ایک نئے اسپیکٹ سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اس 8 days ورکشاپ آپ کو ایک لائف میں ایک گول اور اس کے علاوہ ایک پراپر ٹائم ٹیبل اور ٹریک دینے کے لیے کافی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میری زندگی میں عجیب بے چینی اور بے سکونی سی تھی، یہاں پر آگے نمازیں پڑھنے کے بعد کافی زیادہ سکون ملا ہے۔ اگر آپ بھی ایسا فیل کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ضرور چاہیے کہ آپ بھی جوائن کریں۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ زندگی میں کیا کریں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ یہ جوائن کریں، تاکہ آپ کو بھی کچھ سمجھ آ جائے کہ کیسی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم حور لقمان، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام عیسیٰ، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ میں ادھر ہے نا، کیا کہتے ہیں، میں اپنے گھر پہ ہے نا کافی ہے نا لیزی بن گیا تھا۔ آفٹر 2 months آف گیونگ اماں کے پیپر جب ہے نا 2 مہینے کے لیے ہے نا دینے کے بعد 2 مہینے کے لیے میں اس کی تیاری کر رہا تھا۔ اب میں نے اماں کے جو پیپر دے دیے ہیں نا، تو آخری منتھ میں ہے نا میں کافی لیزی بن گیا ہوں۔ میں اپنی اسکرینس ہے نا، موبائل اسکرین کے ساتھ میں ہے نا کافی اڈکٹیڈ ہو گیا تھا، میں کافی زیادہ۔ جی، تو الحمدللہ اسی کے حل کی وجہ سے ہم ادھر الرحمن مسجد میں ایک ورکشاپ کے لیے آئے ہیں۔ تو جیسے آپ کو فیلنگس ہو رہی تھی اماں کے پیپر کے بعد، تو میری بھی بالکل یہی فیلنگس تھیں، کیونکہ میں فیل کرتا کہ میں فون سے زیادہ اٹیچ ہو گیا اور میرے پاس فون ایڈکشنس کی سمٹمس بہت زیادہ آ رہی تھیں۔ تو الحمدللہ پھر میں الرحمن مسجد کمیونٹی سینٹر کے اندر آیا ہوں ایک ورکشاپ کے لیے۔ تو ادھر میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں اس بات کا بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے پہ زبردستی نہیں ہو رہی، ہمارے لیے ایک نظام انہوں نے پیدا کیا ہے اور اس نظام پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہاں، تو میں اب یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہے نا ادھر کے ہے نا بہت سے ہے نا فائدے ہیں، اور ہے نا ہمیں کافی زیادہ نصیحت ہمیں حاصل ہوئی ہے
لیکن ہے نا ہر برا ہے نا ہر اچھائی کے ساتھ ہے نا اس کی برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہے نا آپ ہے نا برائیاں ہے نا اچھائیاں سے شروع کریں آپ. ہم اچھائیاں سے شروع یہ کرنا چاہوں گا کہ ادھر جو ہے ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں ڈیلی اور سامنے جو سب سے پہلے تو شروعات تو اس سے کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں 2:30 بجے اٹھاتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے. ہماری تہجد کی نماز ہوتی ہے, اس کے بعد ہماری ایک کلاس ہوتی ہے, ہمیں دعائیں سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد پھر ہماری تجوید کی کلاس بھی ہوتی ہے, اور الحمدللہ اس کے آگے پھر ہمیں اسپورٹس کے لیے لے کے جاتے ہیں ہمیں, اور ہماری اس کی وجہ سے ہماری فزیکل فٹنس پہ بھی بہت اثر آیا ہے. یعنی جیسے ہمارے گھر میں تھا اس سے بہت ہمارا الگ یعنی فیل آئی ہے. ہم ہے نا میں اپنی اچھائی کی بات کرتا ہوں. یہ ہے نا جو اس جگہ پہ ہے نا مجھے ہے نا ایک ریئلٹی چیک ملا ہے. میں ادھر ہے نا اب یہ ہمارا تیسرا دن گزر رہا ہے نا, ہاں یہ ہمارا تیسرا دن گزر رہا ہے, اور ہے نا مجھے ہے نا ابھی سے ہی ہے نا مجھے کافی مشکلات ہو رہی ہیں. تو میں ہے نا مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ ہے نا اب مجھے ابھی سے ہی ہے نا تیسرے دن میں مشکلات ہو رہی ہیں, تو میں آگے جا کے زندگی میں ہے نا میرا کیا حال بنے گا. تو ہے نا اس نے مجھے ہے نا ریئلائز کروایا کہ ہے نا یہی ہے نا لائف سٹائل ہے نا کامیابی کے لیے ہی بنا ہے. جی ایسے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا عظیم ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور ہم آگے اپنا سوچیں, ذرا تھوڑا سا اپنا خیال کریں کہ ہم نے آگے دنیا کے اندر کیا کرنا ہے. ادھر ہماری کلاسز بھی ہوتی ہیں, ہماری عقیدے کی بھی کلاسز ہوتی ہیں, ہماری سائیکالوجی کی بھی ہوتی ہیں, اور ہماری الحمدللہ دوسری قسم کی بھی کلاسز ہوتی ہیں. جیسے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کل کی کلاس کے اندر. اب میں ہے نا ایک اور فائدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس سے فیس یہ جو پلیس ہے ادھر ہے نا مجھے جا کے ہے نا آئی واز فورسڈ ٹو سوشلائز ہیئر. میں پہلے ہے نا اپنی موبائل اسکرین کے ساتھ ہے نا بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہوتا تھا نا. آئی کانٹ گو ٹو مائی فرینڈز اینڈ ٹاک ٹو دیم. آئی واز جسٹ ٹو لیزی ٹو ڈو دیٹ. بٹ میں جب سے ہے نا ادھر آیا ہوں تو ہے نا مجھے فورسڈ ہے نا میں فورسڈ آیا ہوں کہ ہے نا سوشلائز کروں. مجھے ہے نا ادھر فورسڈ ٹو سوشلائز ہے نا میں ہے نا ادھر کرنے آیا ہوں. میں اپنی موبائل اسکرین سے ہے نا ہٹاؤں, اور ہے نا مجھے ہے نا اچھا مجھے ہے نا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہے نا میں ادھر آگے سوشلائز کر رہا ہوں. جی الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور اللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں آگے بھی کامیابی عطا فرمائے, اور اس ورک شاپ کے اندر بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. مشکلات آتی ہیں لیکن وہی بات ہے, there is a first time for everything. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. موسیٰ, کیا حال ہے آپ کا, آپ بتائیں. ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیں, آپ کو یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے یا پھر پہلے بھی آپ نے کبھی کسی ورک شاپ میں جو ہے حصہ لیا؟ پہلے لاک اپ مسجد میں جاتے رہتے تھے وائی سی کی طرف سے. اب یہ کیا کہتے ہیں, ان کا اچھا انتظام ہے یہ الرحمان کا, تو یہ اچھا ہے. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے نظام اچھا تھا یا پھر یہاں پہ اچھا ہے؟ یہاں پہ اچھا ہے کیونکہ یہاں آپ کی ساری تربیت وغیرہ کرواتے ہیں نا, وہ اسکرین کے بغیر. وہاں اسکرین الاؤڈ تھی نا, ادھر اسکرین نہیں الاؤڈ. تو یہاں پر ایسی کیا فیسیلیٹیز ہیں جو کہ وہاں پر نہیں تھی, جو کہ آپ کو یہاں پر لگتا ہے کہ جو آپ کو بدل سکتی ہیں؟ یہاں مطلب آپ انہوں نے 1 ہفتے کا چیلنج دیا ہے, اور آپ ادھر رہتے بھی ہیں, اور یہ نیند کی بھی آپ کو تربیت کرواتے ہیں, مطلب سب کچھ کی تربیت کرواتے ہیں. یہ مطلب تھوڑا سا ذرا ٹف ہے یہاں پر. یہ اس کے علاوہ میرے خاص یہاں پر اسپورٹس کا بھی پھر کوئی پروگرام وغیرہ ہونا چاہیے, کیونکہ اب ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر جو ہے تربیت ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں, ساتھ میں جو ہے ہم لوگ اپنی اسٹڈیز وغیرہ تربیت کی, قرآن کی, ترجمے کی, حدیث کی, وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لیکن فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں کیا وہ ہماری یہاں پر ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں, 2 ٹائم ہوتی ہیں. مطلب پہلے فجر کے بعد ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد عصر کے ٹائم ہوتی ہے, جیسے کہ اسٹریٹ دعویٰ یا سوئمنگ پول جانا, ایسے وغیرہ وغیرہ. ان کے ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے انہوں نے کافی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ یہ لوگ ہمیں جو ہے وہ دین کے کام کی طرح یا فزیکلی یہ لوگ ہمیں آگے دیں. یہاں پر میرے خیال سے ہمارے علاوہ جو ان سے لوگ جو ہے نہیں آ پائے, ان کو بھی یہاں پر آنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی سیکھیں کہ یہاں پر ہم لوگ کس طرح جو ہے اپنی لائف اسپینڈ کریں وداؤٹ اسکرین. کیونکہ آج کل کا جو سب سے بڑا ایڈکشن ہے وہ ہے ہی اسکرین, جو
نارمل بچے ہیں وہ 8 گھنٹے 20 گھنٹے جو وہ صرف فون جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ان کا وداؤٹ اسکرین جو ہے لائف کہ لو ایک دم ویسٹ ہے. ہمیں یہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ وداؤٹ اسکرین جو ہے آپ نے رہنا کیسے ہے. وداؤٹ اسکرین بھی آپ کے پاس بہت سارے جو ہے وہ کام ہے یہاں پہ, فزیکلی مینٹلی آپ کو ہر طرح سے یہاں پہ جب اسپورٹ جو وہ الحمد للہ یہاں پہ 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ آپ کو, اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے. تو میرے خیال سے جو بھائی نہیں ہے یا پھر جو بھائی شریک ہونا چاہتے تھے وہ شریک نہیں ہو پائے, ان کو بھی آئندہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا جو اگلا پروگرام وغیرہ آتا ہے وہ اس کے اندر ضرور بلکہ لازمی شرکت کریں. شکریہ, آپ سے مل کر خوشی ہوئی. جزاک اللہ خیر. ہاں جی, کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے ادھر؟ کیا آپ سوچ کے ادھر آئے تھے اور اب آپ کا کیا حالات چل رہے ہیں, یعنی کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ میں بیسیکلی ادھر دین کے علم سیکھنے کے لیے ادھر آیا تھا. مجھے بہت زیادہ شوق تھا, جیسے ادھر یہ تہجد ٹائم ہمیں اٹھاتے ہیں, تہجد وغیرہ پڑھاتے ہیں. قاری معاذ صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے, ان کی آواز بہت اچھی ہے. تو میں یہ کیا ان کا نام ہے, ڈاکٹر زبیر صاحب, ان سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوں. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ آج کل ہم کر رہے ہیں, تو بہت مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. دوسرا یہ ہے کہ میں علم سیکھنے کے لیے ادھر آیا ہوں. تو ادھر ہمارے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں, دن میں ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اور دین کے متعلق ہمیں سارا پورا پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے. ڈیپ پورا وہ ہمیں سارا پراپر گائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے کوئی یہ اسکرین ایڈکشن وغیرہ تو کوئی اتنی نہیں تھی, لیکن میں سوتا بہت زیادہ تھا. میں بہت زیادہ سارا دن مطلب سوئے رہنا, صرف میں نے کو کام ہونا تو پھر باہر جانا. لیکن ادھر آ کے میری روٹین بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں سونے کے لیے ٹائم دے رہے ہیں. سارے کام ہم جو صحیح اسلام کے طریقے ہیں ان کے مطابق کر رہے ہیں. تو آپ ادھر کس لیے آئے تھے؟ میں تو ماشاءاللہ جو میرا جو فوکس تھا وہ تھا فزیکل فٹنس کے لیے تھا, اور وہ مجھے جو سلیپ سائیکل مجھے جو ادھر ملا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا میری شروع میں بہت مشکل ہوئی تھی, بہت تنگ ہوئے تھے, روئے بھی تھے کہ جو ہے نا کیا ہو رہا ہے, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. نیند نہیں پوری ہو رہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے. لیکن جب اب 2-4 دن گزرے ہیں, اب فیل ہو رہا ہے کہ باڈی میں جو ہے نا واپس وہ والی انرجی آ رہی جو آج سے کوئی 3 سال 4 سال پہلے آتی تھی. تو میٹرک میں جب سے آئے ہیں تب سے تو سلیپ سائیکل تو ایسے خراب ہوئے, ساری رات سارے دن جاگنے, سونا کوئی نہیں ہے, کام سارے جو ہے نا ایسے بالکل نا لیزینس بالکل ہوئی تھی. تو ادھر آ کے ماشاءاللہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو گھر میں جو ہے کھانا پینا بھی تقریباً چھوڑا ہوا تھا. جب ادھر نیند پوری ہوئی ہے نا وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے, کھانا پینا تو آپ کا نظر آ رہا ہے کہ. تو ادھر آ کے جب وہ سلیپ سائیکل جب سیٹ ہوا ہے نا اس کے ساتھ ساری جو ہے نا اچھا ہو گیا. تو باقی وہ اسپورٹس جو ہمارا ہے وہ بھی میں بالکل ہی جو ہے نا یعنی ہر ٹائم نا اسکرین ایڈکشن بالکل بہت زیادہ ہوئی ہوئی تھی کہ موبائل کے بغیر نا غصہ ہر ٹائم, چڑچڑاپن. تو ادھر اب موبائل جب پہلے دن نہیں ملا تب بڑا ہوا یار ہاں موبائل نہیں جی, دے جب رہے آپ آئے تھے میں نے دیکھا تھا آپ کے اندر تو جان ہی نہیں تھی. آپ ایسے جیسے پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں, میرا کچھ نہیں. جب انہوں نے کہا نا کہ موبائل آپ کو ملے گا, میں کہا چلو تسلی ہوئی ہے. جب اگلے دن پتہ لگا نا نہیں اب موبائل نہیں ملنا, اب جب جانا وہ میں کہتا ہوں میری دنیا ختم ہو گئی, میرا تو بچنے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن جب ماشاءاللہ بچہ آپ کا پہلے ہی تھا کچھ ہوا, لیکن اب آپ کا جو ہے نا آپ کے اندر وہ کوالٹیز آ رہی ہیں آج کل کے, آپ اچھے ہو رہے ہیں پہلے سے بہت زیادہ. ہاں جی, بہت شکریہ آپ کا. شکریہ ماشاء اس اللہ, تعریف کے لیے بہت شکریہ آپ کا. تو بار سننے کو مل رہی ہے اس طرح کی تعریف, تو اللہ اور نصیب کرے. نہیں وہ اصل میں آپ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں نا, وہ ساری آپ کو فٹ آ رہی ہیں. بس دیکھ لے پھر. تو اب کھانا وغیرہ ماشاءاللہ وہ صحیح, میں گھر میں جو ہے نا کھانا یعنی کھا ہی نہیں رہا تھا, ادھر آ کے ماشاءاللہ 2 3 روٹیاں کھا رہے ہیں. نہیں آپ اپنی روٹی کا ہی نا بتائی جائیں, ورک شاپ پہ آ جائیں, اس کا ورک شاپ کا مین میرا گول یہی تھا, میں ادھر آ کے روٹی کھانی ہے بس, اور وہ مجھے ملی نہیں لوہری ہے ویسے اتنا کہتے نہیں کہ روٹی. آپ ورک شاپ کے بارے میں مجھے بتائیں کہ صحیح چل رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. تو باقی ہم سب سے گزارش کریں کہ ادھر آئیں, ایک دفعہ اپنے آپ کو چیلنج کر کے دیکھیں, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ چینج آئے گا. مجھے کبھی امید نہیں تھی میرے اندر یہ چینج آئے گا, میں فون سے دور ہو سکوں گا, لیکن جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہو گیا.
اللہ کی رحمت سے ہوا ہے, اور الرحمان مسجد اینڈ کمیونٹی سینٹر کی جو ہے نا ہیلپ کے ساتھ ہمارا جو ہے نا کافی حال بہتر ہو گیا پہلے. چلیں پھر انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ ٹھیک ٹھاک, تمہارا کیسا ہے؟ ٹھیک الحمدللہ. کیسی لگی پھر یہ ورکشاپ؟ یار, چل رہی ہے ابھی تک تو 4 گھنٹے کی نیند کے ساتھ الحمدللہ. نہیں 6 گھنٹوں کی نیند مطلب ہوتی کہ ہے. ہم نے سیکھا کیا یہاں سے آگے؟ یار سیکھا تو بہت کچھ ہے. دیکھو ہم گھر میں سوتے تھے 12 گھنٹے, ادھر 4 گھنٹے سو رہے ہیں. اچھا ادھر ہم فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, ادھر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا. ادھر 2 بجے سے ہم لوگ 6 بجے تک اٹھے ہوتے ہیں صبح کے, اور ادھر ہم لوگ اٹھتے ہی 12 بجے تھے. نہیں سیکھنے کو کیا ملا؟ مطلب کہ جو کلاسز ہو رہی ہیں, لیکچر وغیرہ تو ہو رہے ہیں. کلاسز تو چلتی آ رہی ہیں نا الحمدللہ. دیکھو ہم نے توحید رسالت کتنی چیزیں پڑھی ہے, ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. ہم نے سپورٹس کی ہیں 3 کلومیٹر صبح سویرے جب ہم گئے ہیں اس دن. کل ہم 3 کلومیٹر نہیں گئے, ہاں 4 کلومیٹر. 4 کلومیٹر. ہاں, اور سوئمنگ پول جب ہم جا رہے تھے اور وہ پتہ نہیں کوئی اس طرف ہو گیا تھا کوئی اس طرف ہو گیا تھا, وہ بھی ایک اپنا میلہ تھا. اور یہ جو برتن دھو رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ تو ایکٹیویٹی انہوں نے رکھی ہے نا کہ آپ نے جو اپنا کھانا پینا ہے وہ خود ہی برتن رکھنے ہیں, بعد میں ان کو دھونا بھی ہے, کھانا بھی خود ہی لگانا ہے. یہ تو انہوں نے اس کا ورکشاپ کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے نا. وہ بات تو ہے. سارے بچے کپڑے بھی استری کرے پائے ماشاءاللہ سے. آپ نے کہاں سے استری کرائے؟ میں یار آپ کو پتا 3-4 دن سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, یہاں پہ میں نے کہاں سے کروانے تھے, ویسے ہی پہنے ہیں میں نے تو. پھر بھی نہیں یار, استری پڑی ہوئی ہے, سارے استری کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. یار میں نے گھر میں کبھی خود نہیں کیے, میں نے یہاں پہ کرنے ہیں. ہم نے بھی نہیں کیے, میں نے تو ایک ٹراؤزر چلا دی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, چلو کل پھر آپ سے کروا لوں گا میں انشاءاللہ. پیسے لگیں گے؟ پیسے لے لینا, پیسے ہی کون سی بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ اس کا ورکشاپ کے بارے میں آپ بتائیں, کیسا ایکسپیرینس رہا, لوگوں کو کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ ورکشاپ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی جا رہی ہے, آگے بھی اچھی جانی ہے. ابھی اگلا ایک دوسرا ایونٹ بھی ہونا ہے ناردرن ایریاز میں 21 ڈیز کا انشاءاللہ. باقیوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ادھر آئیں, نیکسٹ ادھر ورکشاپ ہوگی. ادھر ماشاءاللہ سے ہارس رائڈنگ ادھر بھی ابھی دیکھو ہم نے تو 3 دن گزارے ہیں, اور اگلے 4 دنوں میں ہماری رائڈنگ بھی ہونی ہے 2 دن, ایک دن سوئمنگ بھی اور رہتی ہے. اور آج ہم نے جیسے ریسکیو کا وہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں, ایک ورکشاپ اٹینڈ کی ہے, اس سے بھی کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. ہاں تو باقی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور اس ورکشاپ کو, اگلی ورکشاپ ہونی ہے جو 21 ڈیز کی ادھر ناردرن ایریاز میں, تو آپ اس کو ضرور جوائن کریں. باقی آپ کا یہ جوائن کرنے کا مقصد کیا تھا, آپ کیا دین کے نزدیک ہونا تھا بس, ابھی آنا تھا نا. ہم پیپر بورڈ کے دیے تو ان دنوں میں ہم لوگ 4-4 گھنٹے سوتے تھے. جس دن پرچے ختم ہوئے اس دن کے بعد تو میں کہتا ہوں اٹھے نہیں ہے, صرف سوئے رہے ہیں. جو 2-3 مہینے گزرے اس میں تو صرف نیند پوری کی. تو ابھی بھی نہیں آپ کی کھلی ہیں, وہ تو ابھی اچانک سے دھچکا لگے کہ 10 بجے سونے کا ٹائم ہوتا ہے, 12 بجے تک لڑکے نہیں سوتے. 12 بجے جب سوتے ہیں تو 2 بجے اٹھاتے ہیں, 2 گھنٹے یہ ہو جاتے ہیں. 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی, نماز پڑھتے پڑھتے آخرکار آنکھ کھل جاتی ہے. پھر اس کے بعد ترجمہ قرآن کا اور وہ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر صبح نماز پڑھ کے 6 بجے تک, پھر 6 بجے کے بعد سپورٹس پہ جاتے ہیں. سپورٹس سے آتے پھر ماشاءاللہ سے فل لسی ٹکا کے پی کے پھر سو جاتے. تب بھی پھر بچے نہیں سوتے, پھر 9:30 پہ بچے سوتے, پھر 10 بجے اٹھاتے ہیں. اس کے بعد تو پھر ایک لیکچر ہوتا ہے 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک ایسے جاتا ہے نا. اس کے بعد پھر ایک دوسرا لیکچر ہوتا ہے 2 سے 3 تک, 4 تک, وہ بھی اٹینڈ. بس ایسے ہی گزر رہا ہے جلدی جلدی. لیکچرز بھی کافی اچھے ہمیں مل رہے ہیں. کل سر نے اس کا لیکچر دیا تھا اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں, جو آنے والا فیوچر ہے وہ اس کا بہت زیادہ جو ہے نا فیوچر میں رجحان ہوگا. ہے ابھی وہ بہت کافی کام کی چیز ہے. اور بھی لیکچر جو ہوئے تھے اسٹریٹ دعویٰ کے بارے میں, کل اسٹریٹ وہ جو ہم نے بندوں کو مسجد میں بلایا, اسٹریٹ دعویٰ کے لیے کل ہم گئے تھے, وہ بھی کافی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. باقی میں اپنے دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس ورکشاپ کو جوائن کریں اور اپنی جو زندگی ہے اس میں دین کو لانے کی کوشش کریں. باقی ٹھیک ہے پھر, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسان بھائی, آپ اٹک ڈسٹرکٹ پنڈی سے ہیں. آپ کے جو ورک شاپ میں آپ نے 3 سے 4-5 دن گزارے ہیں, یہ آپ کے کس طرح کے گزر رہے ہیں؟ بہت اچھی, جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے ہی بہت اچھا گزرا ہے, کیونکہ ہم گھر سے آئے تھے تو بہت پہلے تو ٹف روٹین تھی شروع میں لگی, پر اب بالکل نارمل ہے. آپ نے جتنے دن اس ورک شاپ میں گزارے ہیں, اس سے آپ کو کیا سبق ملا ہے اور آپ سے اس کو کیا فائدے ہوئے؟ یار سب سے پہلے تو جو بہت آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے میرا خود کا, جو میں پرسنلی بتاتا ہوں کہ اسکرین ایڈکشن, وہ دور ہوئی ہے اس سے. اور فزیکل فٹنس جو ہے کافی مینٹین, کافی امپروو ہوئی ہے. اس میں ہم نے سوئمنگ کی, ہارس رائڈنگ کی, کرکٹ کھیلا, اور بس. اور اس سے آپ آگے کیا آپ اس سے میسیج پہنچاتے ہیں کہ آپ کہ باقی کو بھی چاہیے کہ یار آئیں ادھر چھوڑے موبائل کے علاوہ بھی زندگی ہے, آئیں انجوائے کریں, دیکھیں, کیونکہ کافی کریکولر ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں اور کافی زیادہ. آپ کو ادھر سے دین کی تعلیم کا کتنا کوئی سبق دین حاصل کی ہوا ہے؟ تعلیم کا بہت پہلے تو ہم مطلب کہ نماز پڑھتے تھے 2 سے 3, اب تو بالکل روٹین بن گیا ہے کہ 5 وقت کی نماز, وہ بھی باجماعت پڑھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. کیا حال ہے مزمل بھائی؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک. آپ کی ورک شاپ کیسی جا رہی ہے؟ میری تو الحمدللہ بالکل اچھی جا رہی ہے. اور یہاں پہ آنے کا آپ کو کس نے آئیڈیا دیا تھا؟ یہاں پہ آنے کا میری والدہ نے آئیڈیا دیا تھا. اور آپ کو یہاں پہ کیسا لگا؟ مجھے تو یہاں پہ بہت اچھا لگا. مینجمنٹ کیسی لگی ہے؟ مینجمنٹ بہت اچھی تھی. اور کیا تبدیلیاں آئی ہیں آپ میں؟ تبدیلیاں یہ آئی ہیں کہ ٹائم مینیج کرنا آ گیا. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ٹائم کیا نام ہے, رات کو اتنی لیٹ سوتے تھے, صبح اتنی لیٹ اٹھتے تھے. یہاں پہ تو 10 بجے پورا سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد 2:30 پہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اچھا, آپ کی ورک شاپ کیسی جا رہی ہے؟ میری بہت اچھی جا رہی ہے. اچھا, تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا سیکھا ہے؟ یہاں پہ تو پہلے تو نماز پہلے بہت کم پڑھتے تھے, اور یہاں پہ آ کے آپ 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں. اور یہاں پہ تہجد بھی پڑھاتے ہیں, صبح اٹھاتے ہیں, پھر دعائیں ہوتی ہیں, قاری صاحب پڑھاتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے, کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں, اور سب کچھ اچھا جا رہا ہے. کیا اوور آل صحیح ہے, مزہ آ رہا ہے. تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو اس ورک شاپ کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب یہاں پہ آئیں, اور بھی جتنی ورک شاپ ہوگی, ابھی تو یہ چلنے ختم ہونے والی ہے, جو اور بھی ورک شاپ ہوں گی, اور جیسے آگے 21 یہاں پہ آپ کو آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آپ کیا کہنا؟ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ آئیں, انشاءاللہ جوائن کریں, ان کو بھی پتہ چلے کہ کیسے اپنی لائف کو مینیج کریں. اور کھانا شانا کیسا ہے یہاں پہ؟ کھانا شانا تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور نیند پوری ہوتی ہے؟ نیند اب پوری ہوتی ہے, پہلے تو نہیں ہوتی تھی. پہلے تو ایسا لگتا تھا عذاب ہے, 10 بجے سونا, 2:30. جی جاذب بھائی, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں یہاں آنے سے پہلے, کہ آپ کیا سوچ رہے تھے کہ جہاں جاؤں گا تو کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ سب سے پہلے دیکھیں تو میں نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جائیں گے بھائی, اتنا نہیں ہوگا یعنی کہ مسجد ہوگی کہ تھوڑا یعنی کہ کھلا ماحول ہوگا. پہلے میں کبھی یعنی کہ اس طرح مسجد میں نہیں آیا, تو یہ پہلی دفعہ تھی, تو بہت اچھا لگا یہاں کے کہ ادھر کا نظام جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے وہ بہت اچھا ہے. صبح اٹھاتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمیں تہجد کے لیے, جی, اس کے بعد تھوڑا سا یہ تلاوت وغیرہ کراتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ, تلفظ صحیح کراتے ہیں. اس کے بعد پھر باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سپورٹس وغیرہ کی, اور جن میں کرکٹ وغیرہ, جم وغیرہ, اور یہ آج ہارس رائڈنگ پہ ہم آئے ہیں. جی, اور ان کے اس جو ہے ورک شاپ کے اس کے بینیفٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ بینیفٹس یہ ہیں کہ ہماری جو یہ نماز, خاص تر نماز, میں اپنی بات کروں تو نماز میری رہ جاتی تھی, کبھی 2 وقت کی پڑھتا تھا, کبھی 3 وقت کی, لیکن ماشاءاللہ اب یہاں آ کے روٹین میری ایسی ہو گیا کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھنی. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ کہ فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کوئی, اس کے علاوہ یہ ہے کہ موبائل, ہر وقت موبائل پہ بیٹھے رہنا, تو اسکرین ایڈکشن مطلب دور ہو گئی ہے. تو وہ یعنی کہ اب ہم یہاں سے نکل بھی جائیں نا تو موبائل چلانے کا دل نہیں کرے گا. آپ بتائیں
मेरा एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है इसके बाद जो वर्कशॉप्स हैं वो भी अटेंड करूँ यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमें। नहीं, इस पे मेरा भी दिल किया कि अगली दफ़ा मैं भी आऊँ, अगली जो वर्कशॉप। और कोई यूथ को आप पैगाम देना चाहते हैं यहाँ पे? बाकी जो व्यूवर जो हमारे देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो आएँ इधर मस्जिद अल रहमान में। डॉक्टर साहब हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये हैं हमारे, तो बहुत अच्छा लीड करते हैं। वर्कशॉप्स अटेंड करें, बहुत सा दीन के मामले में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और फिज़िकल फिटनेस आपकी बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर यूथ के हर बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप बताएं कि आपको वर्कशॉप में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है? सबसे अच्छी चीज़ एक तो ये नमाज की जो है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा सेल्फ़ कंट्रोल मैनेजमेंट। इस तरह के पहले तो जो था ना, मैं रात देर तक 2-3 बजे तक मोबाइल यूज़ करता था, स्क्रीन, मुझे टाइम का पता नहीं चलता था। और अभी तो माशाल्लाह 2:30 बजे तक ये जो तहज्जुद के लिए उठाते हैं, उसके बाद तजवीज़ करवाते हैं, तर्जुमा करवाते हैं और फिर इस तरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है हमें। अच्छा, मैंने एक और बात भी नोटिस की है कि ये जो हमारी क्लासेस हो रही हैं अभी, साइकोलॉजी का क्लास, वो नुमान उनका नाम है, मोहसिन सर, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ, आज उनका आखिरी डे था, तो उन्होंने जो हमें बताया कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और साथ ज़िक्र अज़कार भी करने चाहिए, दुनियावी चीज़ों के साथ ये दीन भी लेके चलना चाहिए।